بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں دور جاہلیت کے لوگ روزہ رکھتے تھے، لہذا تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کا روزہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکریہ میں روزہ رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا تو اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ یہ دے گا کہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 1 سال کی گناہ بخش دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ دیتا ہے پاک مال سے اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا مگر پاک مال کو یعنی حلال کو، پھر جب کوئی پاک مال سے صدقہ دیتا ہے تو رحمان اپنے داہنے ہاتھ میں اس کو لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور بھی ہو۔ عرب میں اس سے حقیر کوئی شے نہیں، اور وہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچھڑے کو پالتا ہے یا اونٹ کے بچے کو۔ سیدنا عدی رضی اللہ عنہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے، جو کر سکے تم میں سے کہ بچے آگ سے، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے کر ہو تو بھی کر گزرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہوگی اس طرح کہ اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہوگا، اور آدمی داہنی طرف دیکھے گا تو اس کے اگلے پچھلے عمل نظر آئیں گے، اور بائیں طرف دیکھے گا تو وہی نظر آئیں گے، اور آگے دیکھے گا تو کچھ نہ سوجے گا سوائے دوزخ کے جو اس کے منہ کے سامنے ہوگی۔ سو بچو آگ سے اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی ہو، اور دوسری روایت میں یہ زیادہ ہے کہ اگرچہ ایک پاکیزہ بات بھی کہہ کر ہو۔ سیدنا عدی رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کا ذکر کیا اور منہ پھیر لیا اور بہت منہ پھیرا اور فرمایا، بچو تم دوزخ سے، پھر منہ پھیرا اور بہت منہ پھیرا، یہاں تک کہ گمان کیا ہم نے کہ گویا وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا، بچو تم دوزخ سے اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہو، اور یہ بھی نہ پائے تو اچھی سی کوئی بات کہہ کر سہی۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔